ہندوستان کی کرکٹ کی ٹیم کے پلیئرز کے نام بتاؤ تو پٹ 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 بتا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور تھوڑا اس سے آگے بڑھیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ دنیا میں تھے تب بھی کامیاب تھے، اور اس دار فانی سے کچھ کر گئے تو یہ پیغام دیتے ہوئے گئے کہ ہم زمین پر بھی کامیاب تھے اور زمین کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یہاں آپ لوگ بات چیت کرنی ہو تو آپ کریں، میں بند کر دیتا ہوں ادھر۔ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ اوپر آ کر کے بیٹھا جائے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر انسان، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے۔ ایک ننھا سا بچہ اسکول میں زیور علم سے آراستہ ہونے کے لیے جب پہنچتا ہے تو وہ سال بھر کی محنت کے بعد اپنے نتیجے کا انتظار کرتا ہے، اور جب نتیجہ پاس کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں ملتا ہے تو وہ سیدھا ریزلٹ لے کر گھر پر آنے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے میں کامیاب ہوا، مجھے انعام عطا کریں۔ کالج پڑھنے والا بچہ اور آج کے دور میں ایس ایس سی اور 12th کرنے والا بچہ جب بورڈ کے ریزلٹ آتے ہیں تو اپنے پرسنٹیج کی بنیاد پر وہ جب کامیابی حاصل کرتا ہے تو میڈیا کی بھی زینت بنتا ہے، اسکول کے لیے بھی سرمایہ افتخار بن جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کے سامنے وہ معزز بن جاتا ہے۔ کامیابی ایسی چیز ہے کہ ہر فیلڈ کا انسان اپنی فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے۔ تجارت کے میدان میں قدم رکھنے والا انسان تجارت میں کامیابی چاہتا ہے، اسی طریقے سے ملازمت پیشہ انسان اپنی ملازمت کے اندر کامیابی چاہتا ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے والا انسان وہاں پر کامیابی چاہتا ہے۔ شادی شدہ اگر زندگی ہے تو شادی شدہ زندگی بھی کامیابی سے گزرے، وہ ہر انسان چاہتا ہے۔ لیکن جب میں اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس قوم کے پاس کامیابی کا نسخہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور جس قوم کے پاس ایک کامیاب رسول کی حیات طیبہ موجود ہے، وہی قوم آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیابی کے مختلف تصورات ہیں۔ کسی کے نزدیک کامیابی دولت حاصل کر لینا ہے، کسی کے نزدیک مکان بنا لینا ہے، کسی کے نزدیک شہرت کی بلندی پر پہنچ جانا ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، شاید کہ میری بات سمجھانے میں میں کامیاب ہو جاؤں اور آج کا میرا سفر کسی حد تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کامیابی کے تصورات کو دیکھیں۔ ایک ننھے سے بچے کی نگاہوں کے اندر کامیابی کا تصور کیا ہے؟ 2 سال کے بچے سے پوچھو تمہارے لیے کامیابی کیا ہے، تو وہ کہے گا میرا باپ مجھے کھلونا دلا دے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسے اس کا پسند کا کھلونا دلا دیجئے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک بچہ، وہی 2 سال والا بچہ 12 سال کی عمر میں پہنچا تو کامیابی کا تصور بدل گیا۔ اب اس کا رزلٹ اچھا آئے تو وہ اسے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ 20 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے۔
میری تنخواہ زیادہ ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی انسان جب 25 اور 30 اور 35 اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی نگاہوں میں کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس آسائش کے سارے سامان ہوں، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، ساری چیزیں ہوں، اولاد بھی فرما بردار ہو تو میں کامیاب ہوں۔ پھر یہی انسان جب 65 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی کامیابی کا تصور بدل جاتا ہے، اور اب وہ علماء اور مشائخ سے ایک ہی دعا کرواتا ہے، حضرت دعا کرے میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ 65 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس کی نگاہوں میں صحیح کامیابی کا تصور آ جاتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا سے اپنا ایمان ساتھ لے کر کے گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کھلونے سے کامیابی کا سفر شروع ہوا اور ایمان پر خاتمے پر کامیابی کا تصور جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت صاحب ایمان کہلانے والے پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان، وہ مومن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وہی کلمہ پڑھنے والے، وہی قرآن کے ماننے والے، وہی رسول کے ماننے والے آج دنیا کی ٹھوکروں میں آ رہے ہیں اور زمانے میں ذلت و رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کہیں بھی دنیا کے بڑے معاملات کے اندر دیکھ لیں، بڑے شعبے کے اندر دیکھ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ مسلمان بہت دور تک کہیں پر کسی بڑے عہدے پر، کسی بڑی پوسٹ پر نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ میں ایک سوال اگر اتنے بڑے مجمع سے کروں تو شاید کہ اس بڑے مجمع کے اندر سے کوئی جواب دے سکے، باقی میکزیمم کلمہ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، قرآن کو ماننے والے، آخری نبی کی حیثیت سے حضور کو ماننے والے اس سوال کا جواب شاید نہ دے سکیں، لیکن ضرور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کی ماں کا نام کیا ہے تو آپ بلا جھجک اپنی ماں کا نام بتا دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ماں کے نام بھی نہ بتا سکے، ماں کا نام بھی نہ بتا سکے تو اس انسان کے بارے میں دنیا یہی کہے گی یہ کیسا بے غیرت بچہ ہے کہ اپنی ماں کا نام نہیں جانتا۔ یاد رکھیں، ایک تو ہمیں جس نے جنم دیا وہ ہماری ماں ہے، اور ایک حضور کی جتنی ازواج ہیں وہ ہم مومنوں کی ماں ہیں۔ قرآن نے حضور کی ازواج کو مومنوں کی ماں فرمایا، ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پروردگار نے مومنوں کی ماں فرمایا۔ لیکن اتنے بڑے مجمع سے میں سوال پوچھوں کہ جس کو پروردگار نے مومنوں کی ماں کی حیثیت سے فرمایا، ہم مومنوں کی ماؤں کے نام کیا ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان امہات المؤمنین کے نام نہیں بتا سکتا۔ میں اگر آپ میں سے بہت ساروں سے یہ سوال کروں کہ حضور کی بیٹیاں ان کے نام بتاؤ، بیٹے ان کے نام بتاؤ، ہماری قوم نہیں بتا سکتی، لیکن اسی قوم سے پوچھا جائے ہندوستان کی کرکٹ کی ٹیم کے پلیئرز کے نام بتاؤ تو پٹ پٹ بتا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور تھوڑا اس سے آگے بڑھیں، ہماری قوم کے بچے اور بوڑھے سے پوچھا جائے کہ انگریزی مہینوں کے نام بتاؤ تو ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت ایک ہی سانس کے اندر جنوری سے لے کر دسمبر تک کے سارے نام بتا دیں گے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام پوچھو ہماری قوم نہیں بتا سکے گی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا گوشت مچھلی کھانے کا نام ہی مسلمان ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ اسلام ہماری زبان پر تو ہے
لیکن اگر صحیح معنوں میں دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی بدل سکتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج روایتی ایمان کی ضرورت نہیں، آج حقیقی ایمان کی ضرورت ہے۔